بہت بڑا گناہ ہوا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں پاگلوں کی ڈاکٹر بنوں اور مفت میں سب کا علاج کروں۔ جب میں ڈاکٹر بن گئی تو ماں مجھ سے خاص دوائیں لے کر جاتی اور کہتی کہ کسی کی مدد کرنی ہے، پر وہ دوائیں تو کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی تھی۔ ایک دن اماں کو دوائیں بدل کر دیتی اور اس دن رات 3 بجے گھر کا دروازہ بجا اور محلے والے مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک مکان میں لے گئے، اور یہ دیکھتے ہی میری روح لرز گئی کہ میری ماں وہاں 3 پاگل مردوں۔ میرا نام ہانیہ ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ ہم اور چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے چچا کے 3 بچے تھے۔ گھر میں جو بھی بات ہوتی یا کوئی اہم مسئلہ ہوتا تو چچا ابا کے مشورے کے بنا کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، پر وہیں میری اماں کا مزاج سب سے مختلف تھا۔ کئی بار ابا کو کہتے سنا تھا، میں نے بہت کوشش کی کہ تم بدل جاؤ، پر میں تم سے اپنے پیار کا صلہ بھی مانگوں تو بدلے میں چنگاریاں ہی میری جھولی میں ڈالوں گی، جس سے میں مزید زخمی ہو جاؤں گا۔ اماں کہتی، کس نے کہا تھا آپ سے کہ مجھ سے شادی کریں؟ اب اپنے احسان کا بدلہ مانگ رہے ہیں؟ بابا نے کہا، میں احسان کا بدلہ نہیں مانگ رہا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی سب کو دل سے قبول کر لو، سب کو اپنا سمجھو، دوسروں کے کیے کی سزا خود کو اور ہمیں مت دو۔ پر اماں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اکثر ابا پریشان رہتے تھے پر کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرے ابا اور چچا کی طرف سے کبھی کوئی سختی دیکھنے کو نہیں ملی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے ابا نے ایک حکم صادر کر دیا کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں اب بڑی ہو رہی ہیں، اس لیے وہ کہیں بھی اکیلے آئی جائیں گی نہیں، اور جب بھی گھر سے کسی کام سے باہر نکلیں تو خاص طور پر چادر اوڑھ کر نکلیں گی۔ میں ہر بات ایک دفعہ کہتا ہوں، اس لیے یہ بات دوسری بار کہنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری کزن نمرا جو چچا کی بیٹی تھی، اس نے کہا، خود سوچو ابھی ہماری عمریں ہی کیا ہے، اور میری اسکول کی سبھی دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ یہ سب باتیں چچی نے سن لی۔ چچی نے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور میری کزن سے کہا کہ تمہارے تایا نے اگر ابھی سے تم لوگوں پر کوئی سختی نہ کی تو کل کو تم ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرو گے۔ میری کزن نمرا نے چچی سے کہا، اماں کیا میں آپ کی سگی بیٹی ہوں؟ چچی نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، آپ جس طرح کے ظلم مجھ پر کرتی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ میری سوتیلی ماں ہیں۔ بھلا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ نمرا بات کر کے رکی نہیں بلکہ چھت سے نیچے بھاگ گئی۔ چچی وہیں کھڑی اسے کہہ رہی تھی، میں نے کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں تم بہن بھائیوں پر جو ماں کو ظالم کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، چچی آپ غصہ نہ کریں، آپ تو جانتی ہیں اس کی عادت ہے۔ چچی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ہانیہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ تم اتنی سی عمر میں بھی بہت سمجھدار ہو، تم جانتی ہو کہ نمرا کم عقل ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے تایا جو کچھ کر رہے ہیں وہ تم سب کی بھلائی کے لیے ہے، اسی لیے میری نالائق بیٹی کو بھی کچھ سمجھایا کرو۔ ہمارے گھر کے مرد جو ہمارے سربراہ ہیں، جن کے دم سے ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، تمہارے تایا اور چچا کی محلے میں اتنی عزت ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ تم لوگوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تم عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہو، تم سب کو اس طرح سنبھل کر چلنا چاہیے کہ تمہارے بابا اور چچا کی تربیت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو اتنے مخلص اور خیال رکھنے والے رشتوں سے میرے رب نے مجھے نوازا تھا۔ دونوں لگوں گی، میں بہت خوش قسمت تھی جو اتنے مخلص اور خیال رکھنے والے رشتوں سے میرے رب نے مجھے نوازا تھا۔ چچا نے اپنے بڑے بیٹے طاہر بھائی کا رشتہ خاندان میں طے کر دیا تھا۔ طاہر بھائی نے کبھی مجھ میں اور نمرا میں فرق نہیں کیا تھا، وہ میرے بھی بھائی تھے، کیونکہ میں اکلوتی بہن تھی، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے طاہر بھائی کو یہ اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ وہ بھی مجھے بہن کی طرح ہی عزت دیتے اور میرا خیال رکھتے۔ طاہر بھائی کی شادی تھی، ہم سبھی بہت خوش تھے، مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں بہت تھوڑے دن کی مہمان ہیں۔ ایک دن ابا زمینوں پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی سے ان کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے ابا پر فائرنگ کر دی جس کی وجہ سے ابا کی جان چلی گئی۔ کہاں تھوڑے دن پہلے گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور کہاں آج پورا گھر اور محلہ سوگوار تھا۔ ہم سب پر ابا کی وفات کا اتنا گہرا اثر ہوا تھا کہ میرے ابا مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، اس بات کا ابھی تک دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ماں باپ ہمیں اتنی جلدی کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نمرا ہر وقت میرے پاس رہتی، مجھ سے باتیں کرتی، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتی، لیکن میں ابا کی تصویر گلے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ باپ ایک سائبان ہوتا ہے، ایسا سائبان جس کے سائے میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھ سے میرا سائبان ان دشمنوں نے چھین لیا تھا۔ میرے ابا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں نے ابا کو مارا تھا انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا۔ چچا اور طاہر بھائی نے ان دشمنوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی، وہ روز تھانے اور کچہریوں کے چکر لگاتے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ سارا کھیل پیسوں کا تھا۔ ابا کے دشمنوں نے ہر جگہ پیسہ دے کر کیس بھی بند کروا دیا۔ قانون مکڑی کے جالے کی طرح ہے جس میں صرف کمزور پھنستے ہیں اور طاقتور اس جالے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سسٹم جو پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ ہمیں انصاف نہ مل سکے۔ چچا اور طاہر بھائی نے بہت کوشش کی مگر نہ ابا کی موت کا بدلہ لے سکے اور نہ زمین چھڑوا سکے۔ وہ بھی کیا کرتے، جو کچھ پاس تھا وہ سب کیس اور مقدموں پر خرچ ہو گیا تھا۔ اماں اچانک سے نوکری کرنے لگی تھی اور ایک دن اماں نے کہا کہ میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، اسی لیے زیادہ کام کر رہی ہوں۔ تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اماں کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اماں نے کہا، میں اس گھر سے تمہارے ابا کا حصہ لوں گی، ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، اماں آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟
میں اپنے ابا کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس گھر میں میرے ابا کی یادیں بسی ہیں۔ چچا لوگوں کے ساتھ ہمارا کتنا اچھا وقت گزرا ہے، ان کی محبت اور خلوص کا یہ صلہ دیں گی؟ اماں نے کہا، تم کیا سوچتی ہو، کیا سمجھتی ہو؟ مجھے تمہاری ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہارے لیے اتنا جاننا کافی کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اماں اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اماں ہمیشہ سے خود پرست عورت تھی جو ہمیشہ اپنا سوچتی تھی۔ ابا سے بھی زیادہ لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا، پر اماں کے مقابلے میں چچی نرم مزاج اور برداشت والی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں اب اپنی منمانی کرنے لگی تھی۔ مجھے ایک ہی پریشانی تھی کہ کہیں اماں چچا سے گھر کے حصے کی بات نہ کر دیں۔ چچا چاچی، طاہر بھائی، نمرا سب کیا سوچیں گے کہ ہم ماں بیٹی کتنی مطلب پرست ہیں جو ابا کے جاتے ہی گھر کے بٹوارے کی باتیں کرنے لگی۔ میں کیسے سب سے نظریں ملاؤں گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے اماں کو روکنا ہوگا۔ میں اماں کے پیچھے گئی جو چچا کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ چچی سامنے کچن میں تھی۔ مجھے اس طرح دھیمی آواز میں اماں سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر چچی بھی وہیں ہماری طرف آ گئی۔ میں نے کہا، اماں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو میری قسم آپ کوئی بات نہیں کریں گی۔ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو، میں جو کہہ چکی ہوں وہ ہو کر رہے گا، اس سے نہ تم مجھے روک سکتی ہو اور نہ کوئی اور۔ اماں اپنی بات پر قائم تھی، وہ کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ چچی نے کہا، ہانیہ بیٹا کیا بات ہے، بھابھی غصے میں کیوں ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا، نہیں چچی ایسی تو کوئی بات نہیں، ویسے ہی اماں ابا کے جانے کے بعد اس طرح غصے میں رہنے لگی ہیں۔ اسی وقت چچا بھی گھر آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اماں چچا سے بات نہ کر سکے اور گھر کے حصے والی بات اماں کے دماغ سے نکل جائے۔ کچھ دن تو آرام سے گزر گئے۔ چچا دوسرے شہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اسی لیے اماں بھی خاموش تھی۔ اماں خود بھی کام کرتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، اماں جب آپ نوکری کر رہی ہیں پھر گھر کے حصے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اماں نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ اماں کا رویہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ چچی اتنے پیار اور اپنائیت سے مجھ سے بات کرتی تھی۔ میں پریشان ہوں یا خوش، وہ میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی تھی۔ چچا کا چھوٹا بیٹا اشر جو کافی عرصے سے بیرون ملک کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، چچا نے اب اسے واپس آنے کا کہا تھا۔ چچا بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد چچا بہت چپ چپ رہتے تھے۔ چچا کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے وہی چچا ہیں جن کے ہنسنے کی آواز اس گھر میں گونجتی تھی۔ وقت اور حالات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن جب سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور ہنستے تھے۔ چچا گھر پر ہوتے تو اپنے کمرے میں رہتے، پہلے کی طرح کسی کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ چچا جب شہر سے گھر واپس آئے تو سب مل کر سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں چچا کے کمرے میں گئی۔ چچا آنکھیں بند کیے کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر واپس لوٹنے لگی جب چچا نے کہا، ہانیہ بیٹا کیا ہوا، واپس کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، چچا میں نے سوچا کہ آپ تھکے ہوں اسی لیے واپس جانے لگی تھی۔ چچا نے اٹھتے ہوئے کہا، باپ جب اپنی اولاد کو دیکھ لے تو اس کی تھکن تو ویسے ہی اتر جاتی ہے۔ خیر تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے چچا، سب ٹھیک ہے۔ چچا نے کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میں نے کہا، چچا آپ ٹھیک تو ہیں؟ جب سے ابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں آپ اسی طرح اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے، نہ پہلے کی طرح سب کے بیچ میں آ کر بیٹھتے ہیں نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ چچا نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہانیہ بیٹی سچ کہوں تو جب سے بھائی صاحب کا انتقال ہوا ہے میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔ وہ میرے بھائی ہی نہیں بلکہ میری باپ کی طرح تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے میں کبھی اس طرح کی الجھنوں میں نہیں پھنسا تھا۔ بھائی صاحب نے مجھے باپ بن کر پالا، ہر موقع پر میرے ساتھ رہے۔ ان کے جانے کے بعد یہ گھر گھر نہیں رہا، اب وہ پہلے جیسی خوشی اور سکون نہیں رہا۔ اسی وقت اماں بھی وہیں آ گئی۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں کے آتے ہی چچا آنکھیں صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور نظریں جھکا کر اماں سے کہا، جی بھابھی کیا بات ہے، آپ غصے میں لگ رہی ہیں؟ اماں نے کہا، مجھے بات کو گھما پھرا کر کرنا نہیں آتا، میں دو ٹوک اور سیدھی بات کروں گی۔ مجھے اس گھر سے ہانیہ کے ابا کا حصہ چاہیے۔ چچا نے مسکرا کر کہا، بھابھی جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اماں نے کہا، ایک بات چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہانیہ میڈیکل پڑھ رہی ہے، اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، اسی لیے میں اسے لے کر کہیں اور شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ چچا نے کہا، لیکن بھابھی ہانیہ یہاں رہ کر بھی تو پڑھ سکتی ہے۔ اماں نے کہا، لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ چچا نے کہا، آپ نے بات شروع کی ہے تو میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ اماں نے حیران ہو کر چچا کی طرف دیکھا اور کہا، ایسی کون سی بات ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں؟ چچا نے کہا، میں نے بھائی صاحب سے ان کی زندگی میں ہانیہ کا ہاتھ اپنے چھوٹے بیٹے اشر کے لیے مانگ لیا تھا، تب سے ہانیہ بیٹی ہماری امانت ہے۔ جہاں میں حیران تھی وہیں اماں بھی حیران رہ گئی۔ اماں نے کہا، مگر میں اس رشتے کو نہیں مانتی، جب میرا شوہر ہی نہیں رہا تو اس کے رشتہ داروں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ چچا نے کہا، بھابھی یہ میری بھتیجی ہے اور ہانیہ کے بابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہانیہ اشر کی دلہن بنے۔ میں اس کے باپ کی جگہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، اور آپ کو گھر سے حصہ چاہیے پر یہ بھی جان لیں کہ بھائی صاحب پہلے ہی اس گھر کا آدھا حصہ ہانیہ کے نام کروا چکے تھے۔ آپ جیسے چاہیں کر لیں، اگر آپ کو رقم چاہیے تو وہ بھی جیسے تیسے کر کے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ کا یہاں نہ رہنے کا فیصلہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ اماں نے کہا، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے رقم دے دیں۔ اس کے چند دن بعد ہی اماں لڑ جھگڑ کر مجھے وہاں سے لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ یہاں آ کر میں بہت اداس تھی، مجھے اماں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔
वो इतनी सख्त दिल क्यों थी? अब अम्मा मुझ पर और भी ज़्यादा सख्ती करती। दिन रात में मेहनत करती क्योंकि मुझे पागलों की डॉक्टर बनना था, और डॉक्टर बनना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। मैं सब कुछ भूल कर बस पढ़ाई पर तवज्जो दे रही थी। अम्मा अब लेट कर आती। मैंने उनसे सवाल जवाब करना छोड़ दिया था, क्योंकि जब पहली दफ़ा मैंने अम्मा से पूछा कि आप ऐसा क्या काम करती हैं जिसकी वजह से आपको रात गए घर लौटना पड़ता है, तो अम्मा ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ वही करूँगी, इसलिए आज के बाद तुम अपने काम से काम रखना और दोबारा मुझसे इस तरह के सवाल करने की हिम्मत भी ना करना। मैंने कहा, अब्बा तो ऐसे नहीं थे, उन्होंने तो हमेशा आपको इज्जत, आपका ख्याल रखा, फिर आज आपका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। अम्मा ने कहा, हाँ तो मैंने कब गिला किया कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया? वो बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने कहा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती? अम्मा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। हमें वो घर छोड़े 6 साल हो चुके थे। अम्मा ने उन सब से राब्ता ख़त्म कर दिया था। जब हम अब्बा के घर चचा लोगों के साथ थे, तब अब्बा के जाने के बाद अम्मा काम से कई दफ़ा घर पर लेट आती थी। मैं पागलों की डॉक्टर बन चुकी थी। वहाँ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी जो मुझे बिल्कुल चचा की बेटी निम्रा की तरह लगती थी। मैं हार्ट सर्जन बनना चाहती थी, पर अम्मा चाहती थी कि मैं पागलों की डॉक्टर बनूं और सबका मुफ्त इलाज करूं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की और अम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर बन गई। जब मैं डॉक्टर बन गई तो माँ मुझसे ख़ास दवाएँ लेकर जाती। मैं उनसे पूछती तो कहती किसी की मदद करनी है, पर वो दवाएँ तो किसी ख़ास मकसद के लिए होती थी। कुछ दिनों से मेरी दोस्त अस्पताल नहीं आ रही थी। उसके घर पे मालूम किया तो पता चला कि उसने अपनी ट्रांसफ़र कहीं और करवा ली, मगर मैं हैरान थी कि उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैं इसी परेशानी में थी क्योंकि मेरी दोस्त ने जाकर मुझसे रब्ता भी नहीं किया था। मुझे अम्मा पर शक हुआ तो एक दिन मैंने अम्मा को दवाएं बदल कर दी थी। अम्मा बहुत जल्दी में थी, पता नहीं अम्मा वो दवाएं किसको देकर और किसकी मदद कर रही थी। उसी रात 3 बजे घर का दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने चचा का बेटा ताहिर था। मैं इतने सालों बाद उनको देखकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, भाई आप इतने सालों बाद? पर वो मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए एक मकान में ले गए। मैं हैरान थी और बार बार पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और मेरा हाथ छोड़ा तो उन्होंने कहा, तुम्हें किसी की असलियत दिखानी है। तब एक औरत आगे बढ़ी जो पुलिस यूनिफॉर्म में थी। उसने सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखते ही रूह लरस गई, क्योंकि सामने मेरी माँ कुछ लड़कियों को मार रही थी और जैसे ही एक लड़की के मुंह पर थप्पड़ मारा तो वो मेरी जानिब फिरी थी। वो मेरी दोस्त थी जो मुझे अस्पताल में मिली थी। हमने साथ पढ़ाई की थी। अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और अम्मा को उन्होंने हिरासत में ले लिया था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने ताहिर भाई से कहा, ये सब क्या है? पुलिस ने अम्मा को क्यों गिरफ्तार कर लिया और ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले से कुछ लड़कियां अगवा हुई थीं। पुलिस बहुत अरसे से उस गैंग के पीछे थी, मगर हम ये नहीं जानते थे कि ताईजान इस सब में मुलविस है। मैं तो समझा था कि तुम अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानती होगी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भयानक ख्वाब हो। मैंने अम्मा से कहा, ये सब क्या है और ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? ये लड़कियाँ कौन हैं? अम्मा ने मुझे धक्का दिया और कहा, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। मैंने कहा, जब तक मैं सब कुछ जान नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अम्मा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, जब मैं 18 साल की थी मेरे अपनों ने मुझे कोठे वालियों के हाथों बेच दिया था और एक भारी रकम वसूल कर ली थी। मुझे अपनों से नफरत हो चुकी थी। कोठे पर एक बाई थी जो कहती थी तुम बहुत ख़ास हो, इसीलिए तुम्हारी कीमत भी अच्छी लूँगी, बल्कि बार बार लूँगी। अभी तुम कुछ दिन आराम करो, बहुत बड़ी पार्टी आ रही है कुछ दिनों में। मुझे वहशत होती उस जगह से, उन लोगों से। फिर एक दिन मैं वहाँ से भाग निकली और रास्ते में तुम्हारे अब्बा से टकरा गई। वो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया था। तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया और मुझे इज्जत से अपने घर ले गए। पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर की नफरत कभी ख़त्म ही नहीं हो सकी। कभी प्यार के बदले प्यार दे ही नहीं सकी। मुझे तो अपने वजूद से भी नफरत थी, पर मैं अपने शौहर की एहसानमंद थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा ये कदम एक दिन मेरी खुशियों को खा जाएगा। कोठे पर जो बाई थी जो सारा काम चला रही थी, उसने मुझे एक अमीर आदमी को बेचना था, क्योंकि वो अमीर आदमी कई दफ़ा मेरे पास आया, लेकिन मैं उसे धक्के देकर निकाल देती थी। वो घटिया आदमी मुझे ख़रीद कर अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था, मगर उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग निकली। पता नहीं कैसे इतने सालों बाद जब उन लोगों को मेरा पता चला कि मैं कहाँ, तो उन्होंने ज़मीन का बहाना बनाकर तुम्हारे अब्बा को ख़त्म कर दिया और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि मैं उनके लिए काम करूं और खूबसूरत लड़कियां ढूंढकर किसी न किसी तरह उनको दूं। जब मैंने इनकार करना चाहा तो उन्होंने कहा, तुम तो भाग गई थी, पर तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, हमारा खसारा वही पूरा करेगी। मैं उन लोगों की मिन्नतें करने लगी और फिर मेरी मजबूरी मेरा जुर्म बन गया। गुजरते वक्त के साथ मैं इस दलदल में गढ़ती चली गई। उसके बाद अम्मा ने कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए दूसरों की बेटियों की इज्जत दांव पर लगाती रही। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मुझसे गुनाह हुआ। जो दवाएं मैं तुमसे लाती थी वो कोठे वाली बाई मंगवाती थी अपने घटिया मकसद को पूरा करने के लिए। मैंने कहा, अम्मा
ऐसा कुछ था तो आप मुझे बता देती, चचा को बताती, इस तरह इन घटिया लोगों के खेल का हिस्सा तो ना बनती। अम्मा ने कहा, मैं मजबूर थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे अब्बा की इज्जत पर सवाल उठे, क्योंकि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरी बेटी को सारी उम्र ये ताने सुनने को मिलेंगे कि उसकी माँ कोठे वाली है। तुम सबकी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो जाती, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ा था। मैंने रोते हुए कहा, जो काम आपने किया उस काम की तरफ जब आपने पहला कदम उठाया था, मेरे अब्बा की इज्जत तो उसी दिन आपने दागदार कर दी थी। काश आप उन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा न करती। आप जानती हैं अब वो इस माशरे में कैसे जिएंगी। लोग तो एक शरीफ औरत का जीना हराम कर देते हैं, आप तो उनकी इज्जतें दाव पर लगाती रही। अम्मा ने कहा, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और हर सज़ा की मुस्तहिक हूँ। ताहिर भाई मुझे अपने साथ घर ले गए। चचा बीमार थे, मुझे देखकर रोने लगे। अम्मा ने हम पर कितना जुल्म किया था, मेरे अपनों से मुझे दूर कर दिया था। इतने मुखलिस रिश्तों को ठुकरा कर किस राह पर निकल पड़ी थी। ताहिर भाई ने कहा, अगर ताईजान हमें तब सब कुछ बता देती तो आज ये वक्त न देखना पड़ता। अम्मा को सज़ा सुनाई जा चुकी थी। जिन लोगों की वजह से अम्मा आज यहाँ तक पहुँची थी उनको भी पकड़ लिया गया था। बहुत सी बेगुनाह लड़कियाँ बाजियाब करवा ली गई थी। जिन्होंने इस जुल्म को बढ़ाया था वो अपने अंजाम को पहुँच चुके थे, पर मेरी माँ जिंदा नहीं रह सकी थी। उनकी जेल के अंदर मौत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ की बात बहुत अकेली हो चुकी थी। जो भी था वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। पर वक्त कब किसके लिए रुकता है। मैंने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं देखा था। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए। मैं चचा के पास थी। उन्होंने वो मोहल्ला और शहर छोड़ दिया था, क्योंकि लोगों की बातें सुनना और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो चुका था। हम वहाँ से हैदराबाद आकर रहने लगे। चाचा और चाची ने मेरी शादी अशर से कर दी। मैं चाहकर भी वो सब कुछ भूल नहीं पा रही थी। इंसान जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो इस कदर कैसे गिर जाते हैं कि दूसरे इंसानों की इज्जत रुस्वा करके रख देते हैं। अल्लाह ताला ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं, इंसान जब उनसे निकल जाता है तो वो इंसान नहीं रहता जो दूसरों की इज्जतें उछालता फिरे। अशर ने मेरा बहुत साथ दिया था। उसके अल्फाज मुझे बहुत हौसला देते थे। मुखलिस होना सबसे पुरकशिश जज्बा है। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो अच्छे अल्फाज तो दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके कुछ अल्फाज किसी के लिए राह हयात बन जाए।